اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حکومت اسلامی کے بارے میں، اور اس میں ہم نے عرض کیا کہ حکومت اسلامی کے لیے پہلے ہمیں ایسے اجتماعی قوانین کی ضرورت ہے جو صریحاً مستقیماً خداوند عالم کی کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل جو ہے ان کی سنت اور احادیث و روایات سے جو ہمیں ملتے ہیں، اور بعض ایسے قوانین ہیں جو صریحاً احکام جو ہیں وہ ایسے صریحاً جو بیان نہیں ہوئے، ان کو دین کے بیان کیے ہوئے قانونی اصولوں کے مطابق جو ہے استخراج کیا جائے۔ اس کے بعد علوم انسانی، مینجمنٹ کے اصول، اسلامی مینجمنٹ، یہ ساری چیز مہیا ہو کے اور لوگوں کو آمادہ کیا جائے فکری طور پر کہ وہ خداوند عالم کا یہ جو دین آیا ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس کو نافذ کرنا ہے۔ اور اس کے نافذ کرنے کے لیے حکومت اسلامی کی فکری طور پر، علمی طور پر جو ہے جدوجہد جاری رکھنا ضروری ہے، اس کو نافذ کرنا ضروری ہے۔ اگر حکومت نہ بھی بن سکے تو ائمہ کی نیابت میں جو انہوں نے صفات بیان کی ہیں، ایک ایسا فقیہ، ایک ایسا حاکم اسلامی ہونا چاہیے کہ جس کے نظارت میں، جس کی اپنا حکومت میں، ولایت میں، یہاں ولایت سے مراد ولایت تشریعی ہے، یعنی قانونی، نہ ولایت تکوینی۔ تو ہم کیا کریں؟ دین اسلام کو اپنی زندگیوں پر جو ہے وہ نافذ کر سکیں۔ تو حکومت اسلامی کا جو میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، مختصر سا تعارف، اس کے بعد ہے کہ حاکم اسلامی، اس اسلامی حکومت کا حاکم کس کو ہونا چاہیے؟ آیا جب ہم کہتے ہیں کہ دینی حکومت ہونی چاہیے اور ہمارے پاس دینی قوانین بھی موجود ہوں، اور اس کے بعد جو اس کو نافذ کرنے والا ہے یعنی حاکم، یعنی اسلامی حکومت کا سربراہ، جو اس مسند ریاست پر بیٹھے گا، جس کا حکم چلے گا، جو ان قوانین کو نافذ کرے گا، آیا وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا شخص ہونا چاہیے کہ جو صحیح ان پورے دین اسلام کے قوانین کو سمجھتا بھی ہو اور ان کو نافذ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، شعور بھی رکھتا ہو، مینجمنٹ کا ماہر ہو، مدیریت اس کو آتی ہو، دشمنان اسلام کو وہ جانتا ہو، اسلام کا دفاع کر سکتا ہو، خود احکام کو ہر حوالے سے جانتا ہو۔ یعنی اس اسلامی حکومت کا جو قدرت مند ترین شخص ہوگا، جس کا حکم چلے گا، وہ جو ہے اس کو ہم ولی فقیہ بھی کہتے ہیں، حاکم اسلامی بھی کہتے ہیں، اور کوئی اسلامی نام بھی اس کا رکھا جا سکتا ہے۔ اب ہم جو پہلے یہ بات جان چکے ہیں کہ دین جو ہے یہ اجرا ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا، ایسا نہیں کہ اگر ائمہ موجود نہیں ہے، یہ امام الاسلام غیبت میں ہیں تو ہم آزاد ہیں جس طاغوت کی حکومت قبول کریں، اگرچہ جو مجبوری میں زندگی کرنی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کی جدوجہد تو ہمیں جاری رکھنی چاہیے، جیسے کہ ائمہ علیہ السلام نے بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں یہ جدوجہد جاری رکھی کہ جس میں امید بھی نہیں تھی۔ شیعہ نام لینا بھی جرم تھا، تو الحمدللہ شیعہ کے نام پہ حکومت بھی جو ایران میں قائم ہو چکی ہے، اور باقی علاقوں میں شیعہ کی تعداد ہے۔ تو اہل سنت کو اس حقیقی دین اور نظام کا تعارف صحیح طریقے سے کرایا جائے تو یقیناً جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے، جو ان میں اگر شعور ہو، یہ اس کو صحیح سمجھ سکیں اور ہم سمجھا بھی سکیں۔ تو عموماً جو وہ خلافت کی، خلیفہ کی صفات بیان کرتے ہیں، تقریباً 100% نہیں لیکن تقریباً وہی صفات جو ہیں، عدالت، وہی شجاعت، وہی علم جو ہے، وہ ولایت فقیہ کی بیان کی جاتی ہیں۔ تو بعید نہیں ہے کہ وہ بھی اس کو ہمارے ساتھ قبول کر لیں۔ جہاں مثال کے طور پر پاکستان، یہ دوسرے شیعہ سنی مکس علاقے ہیں، وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ 90% اسلامی احکام قانون تو ایک ہیں، اس کے بعد کچھ چیزوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اہل سنت ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ باندھ کے پڑھیں، جو شیعہ اور اہل سنت ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں، وہ کھول کے پڑھیں۔ ایک اہل سنت کہتے ہیں کہ طلاق جو ہے، مثلا حنفی حضرات ایک محفل میں
3 دفعہ طلاق دیں تو 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. شیعہ اور اہل حدیث کہتے ہیں فقط 1 طلاق ہوتی ہے، تو ان پر یہ قانون نافذ کیا جائے، ان پر یہ قانون نافذ کیا جائے. اور اس طرح کے کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہیں. یعنی اگر ہم واقعا دین اسلام کو صحیح غور سے سمجھ لیں تو ہم شیعہ اور سنی میں حکومت اسلامی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. لہذا یہ دین جو ہے یہ اجرا ہونے کے لیے آیا، لیکن ہماری بدبختی بن چکی ہے کہ اتنی 2 نمبری سے ہم نکل کر آئے ہیں. اتنی تاریخ میں اسلام کے ساتھ جو ہے دشمنی کی گئی کہ اسلام کی نمبر پلیٹ لگا کر ایسی وحشی قسم کی استبدادی ظالم بادشاہی اور ملوکیت کی حکومتیں رہیں کہ ہم جو ہے خود اس سے دور ہو چکے ہیں. اور شیعہ سنی میں جہالت کی وجہ سے اور ایک دوسرے سے دوری کی وجہ سے اتنے اختلافات طاغوت نے پیدا کیے کہ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے اپنی جہالت کی وجہ سے ہمیشہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر رہتے ہیں اور اسی کو اسلام کی فتح سمجھتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں موجودہ صورتحال دیکھ لیں. ایک گروہ کے لوگ جو ہیں وہ فقط وہ خود ان نجس ترین لوگوں سے جو خود اسلام کے دشمن ہیں، جن کی شکل جو ہے وہ بھی اسلامی احکام کے مطابق نہیں ہے، جن کو قاتل زانی، ان سے جا کے بعض ایسے قوانین جو دوسرے فرقے کے مخالف ہیں وہ اسمبلی سے پاس کرا کے اپنی فتح شمار کر رہے ہیں کہ ہم جیت گئے، جبکہ نہیں دیکھ رہے کہ وہی قاتل، وہی زانی، وہی لوگوں کا خون پینے والے غریبوں کا اسلام کے دشمن جو کہ ایجنٹ ہیں، ان کو آپ جو ہے حکومت دے رہے ہیں. خوش صرف کس بات پر ہیں؟ ان کے جوتے چاٹ کر کے ہم نے اپنے مخالف فرقے کو جو ہے تھوڑا سا سختی پر ان پر FIR درج کرا لی ان کے اوپر، اور ہم نے جو ہے عقائد ان کے اوپر ٹھونس لیے. عمل کی طرف جو ہے ہم نہیں ہیں. ادھر سے ہمارے شیعوں میں غالی، یہ جاہل خدا جن کو ہدایت دے، یہ خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا اور اسلام دین شیعت کا نام بدنام کر کے رکھ دیا. اور عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ظاہری ان کے کرتوت دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید خدا نہ خاصا شیعہ مذہب اور ان کے عقائد ایسے ہیں. ادھر سے جو وہ مقصر، وہ ناسبی جو کہ اہل سنت کی نمبر پلیٹ استعمال کر کے بعض سادہ لو اکثریت جو کہ کتابوں سے مطالعہ نہیں کرتی، احساسات و جذبات میں آ جاتے ہیں، آج کل میڈیا کی گیم میں آ کے جو ہے بیچارے وہ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اور شیعہ سنی جو ہے فساد یہ رکنے کا نام نہیں لیتا. جو دین مبین اسلام کی صحیح تبلیغ کرنے والے ہیں، جو حقیقت کی طرف بلاتے ہیں، ان کی کو سنتا نہیں. اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم اسلام سے کوسوں دور جا چکے ہیں. اسلام کا خول تو ہمارے پاس ہے، نمبر پلیٹ ہے، لیکن کردار ہمارا وہی جو ہے. ہاں، ہمارے بعد یہ لوگ اور برادران جو اسرائیل کو قبول کرنے پہ آ جاتے ہیں. محمد بن سلمان اور سعودی جو فاسق و فاجر جو ہے، نہ شیعہ ہے نہ یہ سنی، یہودیوں کے ایجنٹ، استعمار کے ایجنٹ، ان کو اپنا خلیفہ قبول کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اردوغان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن رہبر معظم سید علی خامنائی جیسی، امام خمینی جیسی شخصیات کو فقط یہ کہ یہ شیعہ ہیں، آپ نے جہالت کی وجہ سے، بعض اختلافات کی وجہ سے دین اسلام حقیقی کو قبول نہیں کریں گے. ادھر سے یہ جاہل جو ہے اور غالی شیعہ کا گروہ، ادھر سے یہ ناسبی جو ہے اور خارجی اہل سنت کا گروہ. اور درمیان میں جو حقیقی شیعہ اور اہل سنت ہیں وہ اکثر پستے رہتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں، یا چاہتے نہ چاہتے ہم تعصب کی جو ہے جب اینک آ جاتی ہے تو جیسے ہمارے بعض بزرگان کہتے ہیں کہ بالآخر یہ غالی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، لیکن اپنے بھائی وہ غالی اور مشرک ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو ان کی ہدایت کرو، ان کے واضح واضح پیار سے سمجھاؤ، سمجھتے ہیں اس حد تک ان کا احترام کرو، نہیں سمجھتے تو خدا حافظ. اور اس طرف سے اہل سنت کو بھی چاہیے کہ واضح جو آج اہل بیت کے دشمنوں کو رحمت اللہ رضی اللہ کہنے تک آ چکے ہیں، صرف شیعہ کی اور اہل بیت کی دشمنی میں، اور اہل بیت کی توہین پہ توہین کیے جا رہے ہیں کہ اہل سنت کا جو ہے ان سے کوئی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ان کو اپنے مذہب سے خارج کر کے ان سے بیزاری کا اعلان نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ ہی طاغوت کے جو ہے جوتے چاٹتے رہیں گے. اگر یہ روش رہی تو خدا جانتا ہے کچھ عرصہ دیکھیے گا. آج شیعہ پہ جینا تنگ کیا ہوا ہے نا، کل یہی جو آج شیعہ کو چیت کرنے کے لیے لگے اور حکومتوں اور ایسے طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، کل ان کے جوتوں کے نیچے یہ چاٹ رہے ہوں گے. لیکن افسوس ان کی تاریخ تکفیری جو ہیں، اہل سنت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت بیچارے جو واقعہ اہل بیت کے محب ہیں شروع سے وہ بھی مظلوم ہیں. یہ جو خوارج اور نواسب تکفیری جو اہل سنت کے روپ میں آج کل جو ہے مظلومیت نمائی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو کام رہا ہے. آپ لوگ یہ شراب پی کے سامنے جو ہے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، ساری دنیا جانتا ہے.
ایک ایک مولوی جس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کا بیٹا جناب علی کروڑ کی لینڈ کراؤزر جو ہے لیتے ہوئے وہ بھی جعلی قسم کی کرنسی دے کر جو ہے اس کے مقدمے میں پکڑا جاتا ہے۔ اس کی ان لوگوں کی تو عادت ہے، ان کے پاس ہندو آ جائیں، یہودی آ جائیں، یہ ان کے تلوے چاٹتے رہیں گے، مفت خور ہیں یہ تو مردار خور ہیں، جہاں بھی ان کو مردہ گوشت ملے گا یہ تو ان گرجوں کی طرح جو ہے لاشا خور جو ہیں جانور پر لگے رہیں گے۔ لیکن یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں ان شیعہ اور اہل سنت حضرات کو جو اسلام کا درد رکھتے ہیں۔ لہذا میں اپنی بات سے ہٹ نہ جاؤں تو پہلا مرحلہ جو تھا اجرائے دین کا، یہ دین اجرا ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے کہ اس کو جب کریں گے پورے وہ قوانین تیار ہو گئے تو تحقق کی حکومت اسلامی۔ اب جب حکومت اسلامی جو ہے محقق کو اسی شرط ہے کہ اس کا ایک ایسا مدیر ہونا چاہیے، اس کا ایک جو ہے سربراہ ہونا چاہیے، وہ سربراہ واقعاً اس پائے کا عالم دین فقیہ ہو کہ پورے دین کو سمجھتا ہو، دین کی اونچ نیچ کو باریکیوں کو سمجھتا ہو، دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہو، مینجمنٹ اس میں آتا ہو۔ آیا ممکن ہے کہ ایک ایسے فقہا کی کمیٹی حاکم ایسے شخص کو بنا دیں جو خود تو دین کو نہیں سمجھتا بلکہ اس کو کہے کہ یہ دین کا مجموعہ ہے، تم اس کو نافذ کرو، یا نہ بلکہ اس کو عالم دیندار فقیہ ہونا چاہیے، شجاع ہونا چاہیے تاکہ یہ صحیح طریقے سے حکومت چلا سکے۔ تو ظاہر سی بات ہے یقیناً یہ جو ہے حاکم اسلامی فقط ایسا نہیں ہے کہ ایک قوانین کا مجموعہ ہے، جو بھی آئے اور اس کو جو ہے دستورات اور قوانین جو ہے اس کو جو ہے نافذ کر دے، نہیں بلکہ وہ اتنی فکر رکھتا ہو، اتنی فقاہت رکھتا ہو کہ وہ تصمیم گیری کر سکے، وہ فیصلہ ڈیسیژن لے سکے۔ اس کے بغیر جو ہے اگر ہم مثلا ایسا نہیں ہے کہ کسی کو کہتے ہیں یار یہ پیسے لو اور مثلا 10 روپے کی روٹی ملتی ہے، 100 روپے 10 روٹیاں لے کے آ جاؤ، چاہے وہ جاہل بھی ہے تو لے کے آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ جتنی پیچیدگیاں ہیں، یہ جتنا دین کی فقاہت ہے، جتنے شبہات ہیں، ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی نیا مسئلہ سامنے پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹھا نہ رہے اور دوسروں سے نہ پوچھتا رہے، ہاں مشورہ کرنا مثلا جو ہے دین کے علاوہ، مثال کے طور پر جیسے ابھی کرونا ہوا ہے، میڈیکل ہے یا انجینئرنگ کا کوئی مسئلہ ہے یا اور کوئی جو ہے فیلڈ کا مسئلہ ہے، تو اس میں وہ ان سے مشورہ کرے گا، اپنی فیلڈ کے جو بھی اسپیشلائزیشن رکھتے ہوں گے، جو اپنا اس کے ماسٹر ہوں گے، ان سے مشورہ لے گا۔ لیکن اس میں اتنی جو ہے جرات ہونی چاہیے، اتنی فقاہت ہونی چاہیے، اتنی اس میں مینجمنٹ ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیز حاصل کر کے اس کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے اس کو لاگو کر سکی اور لوگوں کی جو ہے تربیت کا، ان کی اخلاقیات، ان کا جو ہے طہارت، ان کی عدالت، ان کی آزادی، ان کے احترام کا جو ہے سامان فراہم کر سکے، معاشرے میں عدل و انصاف جو ہے فراہم کر سکے، ظالم اور جابر اور خون چوسنے والے جو ہے لوگوں سے ان کو بچا سکے اور ان کا حق ظالم سے لے کر جو ہے ان کو دے سکے، ایسا مجبور نہ ہو کہ جس کو پتہ یعنی اسلام تو جانتا ہو لیکن جو ہے اس کو اجرا کرنا جو ہے اس کے بس میں نہ ہو، وہ بہترین جو ہے مدیر نہ ہو۔ اور یہ جو ایک سربراہ حکومت کا، اس کی ایک چھوٹی سی غلطی، اس کی ایک چھوٹی سی خطا پوری قوم، پوری ملت اور ملک کو تباہ برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لہذا نہ فقط یہ کہ یہ عالم دین، یہ فقیہ تمام دین کا فقیہ ہو، تمام دین کو صحیح سمجھتا ہو، بلکہ بہترین مدیر ہو، مینجمنٹ کرنے والا ہو، اصولوں کو لاگو کر سکے، شجاع ہو، دشمن کی چالوں کو چلتا ہو، زمانے کے حالات اونچ نیچ سے آگاہی رکھتا ہو، تاکہ اس نے قوم اور ملت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو عہدہ ہم دیں گے کہ جو واقعاً فقیہ ہو اور تمام فقہا سے افضل ہو۔ نہ ہو سکتا ہے فقاہت میں اونچ نیچ ہو جائے، یعنی فقیہ کے درجے پر ہو، لیکن دشمن شناسی، مینجمنٹ، مدیریت، اس قوانین کو لاگو کرنا اور دشمن کی چالوں سے، زمانے کی چالوں سے، اغیار سے پوری طرح آگاہ ہو، ان کی سازشوں کو سمجھتا ہو۔ مثال اس کی دیتا ہوں، ایک جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں نشہ عام ہے،
ایک مثلا شہر جو ہے اس میں نشہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہیروئن، چرس، بھنگ، اور دیکھیں جتنے بھی جو ہے غریب مخصوصاً طبقہ ہے وہ خود بھی اس لت میں مبتلا ہو گئے ہیں، پی رہے ہیں اور بیچ بھی رہے ہیں۔ اب یہاں پر فیصلہ لینا ہے کہ اگر ایک قانون یہ بناتے ہیں کہ ایک دو دفعہ ان کو تذکر دیں کہ اس کے بعد اگر آپ نے نشہ جو ہے یا یہ تریاک وغیرہ ہیروئن یا چرس استعمال کی تو آپ کو پھر جیل میں ڈالا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی وہ نہیں رکتے۔ آیا آدھا شہر مبتلا ہو چکا ہے تو اس کو پورے کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پکڑیں اور جیلوں میں ڈال دیں۔ آیا یہ حل ہے؟ اگر جیلوں میں ڈالتے ہیں تو اس سے جو نقصانات ہوتے ہیں، ان کے جو پیچھے گھر والے ہیں وہ بے سرپرست ہو جاتے ہیں، ان کا آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں بچتا۔ اس کے بعد وہ جو ڈکیتی شروع کر دیتے ہیں، عورتیں جو ہے برائی کے اڈوں پر جانا شروع کر دیتے ہیں، معصوم بچے اس طریقے سے چوریاں اور یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ یہ جو اتنے سارے جو ہے جہاز پکڑ کے جیل میں ڈال دیے، ان کا علاج، ان کا جو ہے خرچہ، کھانا پینا سارا، اس کا جو سارا جو ہے وہ برڈن پڑے گا حکومت کے اوپر۔ پھر دوسرے جو ادھر مثلا سڑکیں بنانی، ہاسپٹل بنانے اور کام کرنا ہے، وہ سارا خرچہ انہی پر شروع ہو جائے تو باقی شعبوں کا کیا ہوگا؟ اس کے ترقی کا جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد جو ہے اگر ان کو نہ پکڑیں، ان کو سزائیں نہ دیں تو یہ اور بھی کام جو ہے بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تو یقیناً اسلام نے اس کا حل پیش کیا ہے، لیکن اب یہ جو وہ بندہ یہ کام کر سکے گا جو اسلام کا، جو عوام کا، انسانیت کا درد رکھتا ہوگا، وہ پہلے آمار اکٹھا کرائے گا کہ کتنے آمار ہیں، کہاں سے نشہ آ رہا ہے، کون لوگ جو ہے ان کو یہ استعمال کر رہے ہیں، وہ رستے بند کرے گا۔ پھر جو ہے ان کے لیے جو ہے نمار کے بعد کہ کون سا ایسا کیا جائے، اگر سزا بھی دی جائے تو اس کے ساتھ ان کی اصلاح کا پہلو بھی جو ہے وہ رکھا جائے۔ کوئی ان کو ٹارچر کرنا مطلب نہیں ہے، بلکہ ان کی اصلاح کرنا ہے، ان کو جو ہے ایک زندہ انسانوں میں لا کر جو ہے اس چرخ میں، اس جو ہے دائرے میں شامل کرنا ہے۔ تو یہاں پر اگر اسلام کو صحیح سمجھتا ہوگا جو شخص، جو فقیہ اسلام بھی اس کی نظر میں ہوگا، اور اس فیلڈ کے جو مثلا اسپیشلائزیشن والے لوگ ہیں، متخصص لوگ ہیں، ان کا مشورہ، میڈیکل والوں کا بھی، باقی جو ہے سماجیات کے لوگ جو ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان کو سب سے لے کر مشورہ، پھر وہ فیصلہ صادر کرے گا جو عین انسانیت اور اسلام کے مطابق ہوگا۔ لہذا ابھی تک جو میں نے بیان کیا اس سے عقلاً جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر ایک، اسلام ایک حق ہے، حق کا مذہب ہے، عین حق ہے، اور انسان کی سعادت اسلام میں ہے۔ نمبر دو، اسلام جو ہے فردی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس کے پاس پورا قانون موجود ہے۔ نمبر تین، حکومت کو قائم کرنا یہ ایک عقلی ضرورت بھی ہے، عقلائی ضرورت بھی ہے، اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ جو ہے، اگر معصوم خود موجود ہوں گے تو حکومت کو وہ تشکیل دیں گے، نہ بھی لوگوں نے کیا تو جو امام کو مانتے ہوں گے وہ ان کو اپنا حاکم تصور کریں گے اور ہم ان سے مراجعہ کر کے اپنے مسائل کا حل لیں گے۔ پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ عصر غیبت میں جب معصوم نہیں ہے تو پھر ہم کس سے مراجعہ کریں، کون ہماری مدیریت کرے گا؟ یقیناً جو معصوم علیہ السلام کے نزدیک تر ہوگا، جس کے متعلق معصوم نے کہا ہے کہ جو دین کی صحیح شناخت رکھنے والا، فقیہ، متقی، ہوائے نفس کا مخالف اور زمانے اور دشمن کا اور ان حالات اور مسائل سے جو سب سے زیادہ آگاہ اور آشنا ہوگا۔ اور نمبر 6، ممکن نہیں ہے کہ یہ جو سربراہ ہے یہ فقط علمی طور پر فقاہت رکھتا ہو، یہ فقیہ فقط علمی طور پر جو ہے یہ فقاہت پر ہو، بلکہ اس میں مدیریت اور مینجمنٹ بھی ہونی چاہیے، یہ سیاست بھی جانتا ہو اور یہ دشمن اور زمانے کی چالوں اور اتار چڑھاؤ کو بھی جانتا ہو، تو یہ شخص ہمارا ولی فقیہ ہوگا۔ اگر اس کو حکومت مل جائے تو اس شخص کو ملنی چاہیے، اگر طاغوت نہیں دیتا تو ہم لوگوں کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کی طرف رجوع کریں تاکہ جس حد تک ممکن ہو ہم اپنے آپ کو جو ہے سعادت سے محروم نہ کریں۔ اب جو ہے یہ جو ہم لفظ ولایت فقیہ استعمال کرتے ہیں یا حکومت اسلامی، از منظر دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو عرض کیا واضح طور پر جو ہے کوئی ریاست اور کوئی بھی جو ہے
ملک بغیر حاکم کے مدیر کے کوئی گھر بھی نہیں چل سکتا. لوگوں کے اموال، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی جان، عزت، ناموس، عملیت جب تک حاکم اور مدیر نہیں ہوگا نہیں چل سکے گی. تو اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر معصوم ہو تو وہ ہوگا، معصوم نہ ہو تو اس کے بعد ایسا فقیہ کہ جس کی صفات بیان کر سکوں. باقی تفصیل سے میں عرض کروں گا جو کل سے دوبارہ درس شروع ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ دین کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی دوسرے انسان پر جو ہے حق کے تصرف اور ولایت حاصل نہیں ہے. حتیٰ انسان کو خود اپنے اوپر بھی ولایت حاصل نہیں ہے. اگر ولایت حاصل ہوتی تو خودکشی جائز ہوتی. انسان خود اپنی حتیٰ ایک انگلی بھی جو ہے وہ کاٹ نہیں سکتا. گناہ ہے اور حرام ہے جب تک کہ خدا کا حکم یا معصوم کا حکم نہ ہو. اور انسان کو کوئی استقلال انسان کے پاس نہیں ہے بلکہ مجبور اور خداوند عالم کا جو ہے محتاج ہے. تو بس ولایت حقیقی خدا کے پاس ہے. خدا کے بعد انبیاء اور معصومین اور امام جو ہوگا اس کے پاس ہے. جب امام نہیں ہے تو امام علیہ السلام نے جن میں بعد میں انشاءاللہ اگلے درس میں جو وسعت سے ہوگا میں بیان کروں گا، روایات اور آیات کے پرتاؤ میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا فقیہ عادل کہ جس میں یہ ساری صفات، عدالت جس میں پائی جاتی ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو، جس میں مینجمنٹ ہو، دشمن شناسی ہو، جو سیاست جانتا ہو، زمانے کو اتار چڑھاؤ کو جانتا ہو، فقیہ بھی ہو، اس کو حق کے ولایت ہے. ہاں اس کی حدود و قیود کیا ہیں یہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی. تو یہ اس کو جامع شرائط ایسا جو فقیہ ہوگا یہ خدا بند عالم کی طرف سے جو ہے ہمارے اوپر حاکم ہوگا. اگر اس کو حکومت مل گئی، لوگوں نے سب مل کے تسلیم کر لیا تو یہ حکومت باقاعدہ چلائے گا. اگر سب لوگوں نے نہ کیا تو پھر جو ہے ہم لوگ جو ہیں وہ خود رجوع کریں گے کیونکہ اپنی سعادت کی خاطر. تو لہذا یہ اپنے حکومت اسلامی کا سربراہ جو ہے وہ، اور دوسری بات عقلی سی بات ہے یہ ایک ہی ہوگا، 10 نہیں ہو سکتے. ہاں ایک وقت ہے کہ تشخیص نہیں ہو پا رہی، ایک حکومت نہیں ہے، 4 فقیہ ہیں. ایک کہتا ہے کہ یہ اعلیٰ مدیریت زیادہ ہے، فقیہ بھی ہے. دوسرا کہتا ہے یہ اس میں مدیریت زیادہ ہے اور اس میں سیاست زیادہ ہے. یہ خدا کو ہم خود جواب دیں. لیکن اصلی حقیقت میں جو ہے وہ ایک ہی ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ عالی ہوگا. اور آخر میں یہ عرض کرتا چلوں، یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہ جو آپ حکومتی نظام پیش کر رہے ہیں اس میں جمہوریت میں کیا فرق ہے؟ مثلا جو ابھی ایران میں نافذ ہے، فرق یہ ہے کہ باقی جو جمہوریت کا نظام ہے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ سب کو حق ولایت ہے اور یہ سارے مل کے جو ہے انسانوں کو حق ولایت حاصل ہے، اور یہ انسان مل کر حق ولایت کسی ایک کو دیتے ہیں جو سب کے اوپر اس کو استعمال کرتا ہے. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ حق ولایت فقط اور فقط خدا کی ذات کو ہے، حقیقتاً اور مستقل. اس کے بعد وہ انبیاء یا ائمہ علیہ السلام کو اس نے عطا کی ہے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے نہ ہونے میں، جیسے امام علیہ السلام جب ہوتے بھی تھے تو جو مختلف علاقوں میں والی بناتے تھے اپنے، ان کو بھی ولایت امام کی طرف سے ہوتی تھی تو وہ بھی اس وقت اس منطقے میں ولایت رکھتا تھا لوگوں کے اوپر. اسی طریقے سے وہ خصوصی تھی. اب ولایت عمومی ہے کہ جس بھی حاکم میں، جس یعنی ولی اپنا فقیہ میں یہ صفات جو بیان ہوئی ہیں اور بعد میں بیان کروں گا یہ موجود ہوں گی، یہ خدا کی طرف سے اس کو ولایت ہوگی. اور اس کا حکم اگر ہم مانیں گے تو خدا بند عالم کا دراصل حکم مان رہے ہیں، نہ انسانوں کا حکم. یہ تھوڑا سا فرق ہے. یہ ایک مختصر سا جو ہے خاکہ تھا حکومت اسلامی اور حاکم اسلامی کا جو میں نے پیش کیا. اس سے نسبتاً تفصیل کے ساتھ، ابھی تخصصی نہیں اسپیشل، وہ بعد میں انشاءاللہ بحث کروں گا. لیکن ایک اگر سوال کچھ لوگوں نے کیا کہ ہم جو ہے کسی کو ولایت فقیہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اس میں قرآن و حدیث بھی ہو تو ہمیں ابتدا سے انتہا تک بتائیں، تو میں کوشش کروں گا 4 یا 5 دروس میں جو ہے اس کو تھوڑا سا وسعت کے ساتھ ولایت فقیہ کی بحث کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اگلی درس سے خدا نے اگر زندگی دی اور توفیق دی تو انشاءاللہ. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولادہ الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.